अस्सलाम वालेकुम। एक छोटी सी वीडियो फाइवर पाकिस्तान की और फ्रीलांसिंग कम्युनिटी के लिए। वीडियो बनाने का मकसद ये कि अक्सर मुझे मैसेजेस आते रहते हैं डिफरेंट फ्रीलांसर्स के कि हमारा अकाउंट जो है वो उसमें वार्निंग आ गई है। आजकल जो ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गया है वो कि हमारा अकाउंट सस्पेंड हो गया है, अकाउंट ब्लॉक हो गया है, अब क्या होगा, मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ या बड़ा डिमोटिवेट हो गया हूँ, तो अब किस तरह से सारे सिलसिला होगा या जिस तरह भी जो भी। तो ये रिक्वेस्ट्स ये कुछ बढ़ गई थी, तो मैंने कहा इसके ऊपर शायद ये थोड़ा कम्युनिटी में एक मसला ज़्यादा बढ़ गया है, तो थोड़ा सा मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर लूँ, क्योंकि मेरा भी अकाउंट रिसेंटली कह लें कि सस्पेंड हुआ था। तो उसके बाद के मामलात और ये सारी चीज़ें और उसके पीछे उसके बैकग्राउंड में जो सारी चीज़ें थी, तो वो सारी मैंने कहा आपसे थोड़े से शेयर की जाए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो पॉसिबली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप सारों को इससे सीखने को मिलेंगी। सबसे पहले थोड़ा सा वो लोग जो नहीं जानते उनको मैं बताता चलूँ कि आई वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फाइवर सेलर। ठीक है, जब फाइवर स्टार्ट हुआ था बैक इन 2009 और 10 आई थिंक, तब स्टार्ट हुआ था। तो तब से मैंने वहाँ पे अकाउंट बनाया और इनिशियली आई वाज बायर ओवर देयर, तो वहाँ पे जाके मैं सर्विसेज लिया करता था लोगों की। फिर खैर मुझे थोड़ा सा हुआ कि यार, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे प्रोग्रामर्स भी थे इन टच और थोड़ा बहुत मुझे ख़ुद भी चीज़ों का आइडिया था, तो मैंने वहाँ पर अपना अकाउंट भी बना के सर्विसेज देना शुरू कर दी। और कोई इतना ज़्यादा मुझे वहाँ पर डिफ़िकल्टी लगी नहीं, कंपटीशन इतना ज़्यादा नहीं था उस ज़माने में, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे काम भी मिला। और क्योंकि एक मेरा एप्टीट्यूड और कह लें कि वो है थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं, कि प्रोफेशनल एथिक्स और कह लें कि कस्टमर्स को बेहतर किस्म की सर्विसेज देना, तो एक वो नॉर्मल एटीट्यूड था, तो उसकी वजह से काफ़ी कह लें कि पजीराई मिली और काम काफ़ी बढ़ता चला गया। और एट वन पॉइंट मेरा जो प्रोग्रामिंग की एक नीश है उसके अंदर आई वाज द हाईएस्ट रेटेड प्रोग्रामर। और इसी तरह काफ़ी सारे साल गुजरते गए और काफ़ी कह लें कि प्रोफाइल भी मेरा काफ़ी टॉप पे था। और मैं, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, आई वाज द फर्स्ट टॉप रेटेड सेलर इन द प्रोग्रामिंग नीश। तो वो भी कुछ अरसे के लिए जो है, यानी कि वो अभी मेरी नज़रों से पुराना एक वो बैच भी गुजरा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये भी यानी कि कह लें कि एजाज़ फॉर लिमिटेड टाइम मुझे मिला, लेकिन कह लें कि इन चीज़ों को मैंने इतना ज़्यादा वो तवज्जो उस वक़्त नहीं की कि यार ये भी बहुत बड़ी कोई चीज़ होती है, बस सर नीचे करके काम में अपने लगा रहा। और काफ़ी सारे साल इस दौरान गुजरते गए। बीच में मैंने फिर खैर कुछ और ऑफलाइन वेंचर्स ट्राई किए, जिसकी वजह से फिर कह लें कि फिर मैंने फाइवर के अपना प्रोफाइल है उसको रोक दिया, काम को यहाँ पे टोटली सारे गिग पॉज कर दिए और अपने दूसरे कामों की तरफ लग गया। क्योंकि इससे पहले यहाँ पे फाइवर पर आने से पहले मैंने ऑलरेडी एसईओ की सर्विसेज दे रहा था, प्रोग्रामिंग सर्विसेज वगैरह कुछ, यानी ऐसे काम मैं ऑलरेडी कर रहा था। और इंटरनेट से अर्निंग और ये सारा कुछ, इट वाज नॉट समथिंग न्यू कि फाइवर के आने से ही ये सारी चीज़ें मुझे पता चली। तो मैंने अप्स एंड डाउन काफ़ी देख लिए थे। तो मेरी अब स्ट्रेटजी ये थी कि मुझे डर ये था कि फाइवर पर मैं टोटली डिपेंड जो कर रहा हूँ, तो ये ऐसा ना हो कि एट सम पॉइंट ये फाइवर वाला काम फिर ख़त्म हो जाए, तो मुझे कुछ ना कुछ सेकंड अपनी ऑप्शंस को क्रिएट कर लेना चाहिए इन द मीन टाइम। तो मैंने उस चीज़ को परसू करने के लिए डिफरेंट वेंचर्स किए, जो कि मेजॉरिटी नहीं चले अपनी ही नालायकियों की वजह से। तो बहरहाल वो भी एक कह लें कि इस सारी जर्नी का हिस्सा था। फिर जब वो वेंचर्स नहीं चलते थे, फिर मैं वापस, और मेरे पास कोई ऐसी ऑप्शन होती नहीं थी, तो वापस मैं फिर फाइवर के अकाउंट पे और फ्रीलांसिंग में दोबारा से आ जाता था, जो कि फिर मुझे थोड़ा सा कह लें कि एक सहारा मिलता था और फिर दोबारा से मामला स्टेबलाइज होना शुरू हो जाते थे। खैर कुछ अर्सा पहले, ऑलमोस्ट 90 डेज़ होने वाले हैं जो कि मेरे पैसे भी ब्लॉक हुए हुए हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो भी रिलीज़ होंगे कुछ दिनों में। तो बहरहाल 2-3 महीने पहले मेरा अकाउंट सस्पेंड हुआ, क्योंकि मुझे तीसरी वार्निंग मिली थी। 2 वार्निंग्स मुझे टोटली अनजस्टिफाइड एंड अनफेयर वार्निंग्स, जिस पे क्लाइंट के काम कंप्लीट हो गए, मल्टीपल टाइम्स उनको
ان کا جو ڈیزائرڈ کہہ لیں کہ جو کور ٹاسک تھا اس سے بڑھ کے میں نے انہیں سروسز دی، لیکن ایٹ دی اینڈ کلائنٹ نے جا کے فائیور کو اپروچ کیا اور فائیور والوں نے بغیر مجھے کنسلٹ کیے میرے آرڈرز بھی کینسل کر دیے اور مجھے وارننگ بھی دے دی. تو 2 وارننگس ٹوٹلی انفیئر تھیں. تیسری میری ایک میں نے پارشل ڈیلیوری کی تھی جس کی وجہ سے مجھے 3rd وارننگ ملی اور میرا اکاؤنٹ انہوں نے سسپینڈ کر دیا. تو آئی وانٹ سے کہ 100% جو ہے وہ میرے ساتھ کہہ لیں کہ ناانصافی ہوئی ہے. کچھ غلطیاں اپنی بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. میں آج کی یہ ویڈیو بنانے کا یہ میسج ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو بڑا ہی پریشان ہو جاتے ہیں اچانک سے کہ میرے ساتھ یہ ایسے کیوں ہو گیا، میرا اکاؤنٹ کیوں سسپینڈ ہو گیا. آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہونے کی وجہ آپ خود ہوتے ہیں میجورٹی آف دا ٹائمز، کیونکہ آپ نے کچھ ایسی غلطیاں کی ہوتی ہیں. اب جس طرح لیکن جس جوان نے مجھے میسج کیا تو وہ میسج کرنے کے بعد خیر باتوں میں پھر بعد میں بتانے لگ گیا کہ میرا ایک اکاؤنٹ تھا، میرے دوست کا بھی ایک اور اکاؤنٹ تھا، میں نے اس کی سروسز بائی کی اور یہ کیا وہ کیا. تو یعنی کہ اب جب آپ اس قسم کی حرکتیں کرو گے اور ریویوز وغیرہ آپ اس طرح سے کرو گے تو پھر وہ ڈیفینیٹلی فائیور اتنا یعنی کہ وہ تو نہیں ہے، ان کا سسٹم اتنا زیادہ کہہ لو کہ ایزیلی ایکسپلائٹیبل نہیں ہے اب کہ آپ اس طرح کی حرکت کر کے اور آرام سے نکل جاؤ گے. تو یہ حرکتیں جب ہوں گی تو اس کا پھر کہہ لیں کہ سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوں گے. اب جو اکاؤنٹ خیر کلوز ہو گیا، چلیں دیٹس سیپریٹ ایشو. ناؤ واٹ؟ اب بہت سے لوگ بہت زیادہ وہ کہہ لیں کہ گھبرا جاتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیا ہو گیا. جب فائیور نہیں تھا آپ کی لائف میں تو پھر بھی تو معاملات چل رہے تھے نا، اور ایک آ گیا چلو ویل اینڈ گڈ. ایک اب پھر دوبارہ سے اگر آپ نے جانا ہے فری لانسنگ کی طرف جانا ہے تو پھر یعنی کہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے دوبارہ فائیور کے اکاؤنٹ بنائے. ایسی بہت سی سکسیس سٹوریز ہیں یہاں پہ. آپ اگر فائیور پاکستان پہ اگر پوسٹ کریں یا کہیں پہ بھی پوسٹ کریں وہاں پر آپ کو ایسی سٹوریز ملتی ہیں کہ میرا ایک اکاؤنٹ میں نے بنایا اور وہ اکاؤنٹ میرا بند ہو گیا، اس کے بعد پھر میں نے نیا اکاؤنٹ بنایا، یعنی ملٹیپل ٹائمز وہ بند ہوتے ہیں پھر دوبارہ. لیکن آپ کو جب ایک چیز کا تجربہ ہو جاتا ہے دین یو آر ناٹ ٹوٹلی نیو. دوبارہ سے آپ کو اکاؤنٹ بنا کے دوبارہ سے اس کو اسٹیبلش کرنا وہ کمپیریٹیولی بہت آسان ہو جاتا ہے اگر آپ وہ چیز دوبارہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہوتا. لیکن جو زیادہ وہ چیز ہے کہ اگین اگر آپ وہی مسٹیکس کر رہے ہیں جو آپ نے پہلی دفعہ کی تھیں اور اسی چیز پہ آپ کو اکاؤنٹ دوبارہ سے بین ہو رہا ہے تو دیٹس لائک کہ بھئی آپ کو جو سبق ملنا چاہیے تھا وہ سبق سیکھ نہیں رہے ہو. تو بڑا ہی سیفلی اور سیکیورلی اگر آپ یہاں پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں فائیور پہ، فری لانسر پہ، اپ ورک پہ، تو وہاں پر بڑا سیکیورلی اور سیفلی آپ کام کریں اور جو کوئی آبویسلی مسٹیکس ہیں وہ نہ کریں. آپ کا اکاؤنٹ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ فری لانسنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو یعنی کہ کیجولی نہ لیں. پلس ایک اگر چیز ان کی ہے نا، اگر انہوں نے 3 وارننگز کا کہا ہے تو ٹیک اٹ سیریسلی. جب پہلی وارننگ اگر مل جاتی ہے تو پھر دوبارہ سے آپ کہہ لیں کہ بہت زیادہ کیئرفل ہو جائیں کہ دوسری وارننگ آنے کا انتظار نہ کریں یا کوئی ایسی مسٹیک نہ کریں جس سے سیکنڈ وارننگ آ جائے، کیونکہ 3rd وارننگ میں ہو سکتا ہے کسی آپ کی غلطی نہ ہو اور وہ کسی وجہ سے آ جائے اور پھر آپ کا اکاؤنٹ بند ہو جائے. تو یعنی کہ آخری مومنٹ کا انتظار نہیں کرنا. چیزوں کو پازیٹیولی دیکھیں، چیزوں کو پازیٹیولی دیکھیں. ہر لائف کا ہر ایک ایونٹ اس کے اندر پازیٹیو اینڈ نیگیٹو دونوں سبق موجود ہوتے ہیں. لیکن اب آپ کس کی طرف دماغ کہاں پہ لگاتے ہیں آپ، تو وہ دیٹ وڈ ڈٹرمن کہ آپ آگے کیا کس طرف جائیں گے. ٹھیک ہے، کبھی بھی ایسے ایونٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آئی واز ڈسٹرب فار اے ڈے اور 2 اور 3، ٹھیک ہے، ہونا چاہیے. جب بھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے ڈسٹرب ہونا چاہیے. آپ کو اگر نہیں ہوگا تو دیٹ وڈ بی لائک ایب نارمل تھنگ کہ یار یہ کیا ہو گیا. جب کوئی پریشانی کا ٹائم آتا ہے آپ کو پریشان اس پہ ہونا چاہیے، لیکن پریشان رہنا نہیں چاہیے. آپ کو آگے نکلنا ہے، اپنے سلوشنز کی طرف دیکھنا ہے اور اپنی آپشنز کو دیکھ کے آگے بڑھنا ہے. تو اس لیے میں یہ کہوں گا. اور دوسری ایک چیز، کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھا کرو یار کہ آپ کے اوپر جو پریشانی ہے نا وہ بہت بڑی ہے، اس کی دنیا میں اس سے بڑی پریشانی تو کہیں آئی نہیں. بڑے بڑے لوگ بڑے بڑی پریشانیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ان سٹرگل سے باہر نکلتے ہیں. تو آپ کو اپنے آپ کو جو ہے نا ایک سینٹر پیس آف ایوری تھنگ وہ چھوڑ کے اور کہہ لیں کہ براڈر پکچر کو دیکھنا چاہیے. تو وہ جب آپ اس طریقے سے آپ چیزوں کو اپروچ کریں گے نا تو اس میں یہ کہ آپ کے لیے کہہ لیں کہ آسانیوں کی طرف آپ کو ایٹ لیسٹ نظر آنا شروع ہوگا. لیکن اگر آپ پرابلم اور خود ان اے پرابلم یہی پکچر رکھیں گے اپنے سامنے تو پھر آپ کو کوئی سلوشن بھی نظر نہیں آئے گا.
تو یہ کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ٹھیک ہے ایسا ہو جاتا ہے بٹ دیٹس ناٹ اینڈ آف لائف اینڈ ایون دس واز ناٹ دا اسٹارٹ آف لائف. ٹھیک ہے, دس واز سم تھنگ جو لائف میں آئی ہے اور یہ اٹ ول بی ون آف دوز تھنگس کہ لائف میں آگے بڑھنے میں آپ کو اس سے بڑی مدد ملے گی. تو چیزوں کو پازیٹیولی لیں اور یہ جو بھی آپ کے ساتھ سچویشن بنی ہے نا, آپ دنیا میں پہلے شخص نہیں ہے جس کے ساتھ بنی ہے, اور یہ بنانے کے پیچھے بھی آپ کے اپنے ہی بہت زیادہ کہہ لیں کہ رسپانسبلٹی آپ کی اپنی ہے. تو اس رسپانسبلٹی کو, ان چیزوں کو ریئلائز کریں. ڈو ناٹ میک دا سیم مسٹیکس اگین. اور ان دی اینڈ میرے یوٹیوب کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. میں جانے سے پہلے ایک چیز دوبارہ ریمائنڈ کراتا چاہوں, اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا یا کوئی کمنٹ نہیں کیا تو کمنٹ ضرور کریں, اس سے ایک تعلق بن جاتا ہے اور مجھے بھی بہت اچھا لگے گا. میں ضرور پڑھتا ہوں تمام کمنٹس کو اور سب کے رپلائز بھی کرتا ہوں. تو کوئی بھی آپ کے ذہن میں ایسا سوال ہو یا کوئی ایسا ٹاپک ہو جس پر آپ چاہیں کہ میں نیکسٹ ویڈیوز پہ بناؤں تو اس کو ضرور کمنٹ سیکشن میں انٹر کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان.